السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوری حنیف ملتانی صاحب کا نیو بیان۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر جھنگ میں حاضری کا اتفاق ہوا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت دل میں کتنا دکھ محسوس کر رہا ہوں۔ جب بھی جھنگ میں حاضری ہوئی، میرے دائیں یا بائیں مفتی عبدالحلیم رحمہ اللہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ آج سٹیج خالی ہے، آج وہ اللہ والا ہم میں نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کا انتقال قیامت کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ والوں کا دنیا سے اٹھ جانا گھنٹی ہے اس بات کی کہ قیامت آئی۔ پھر ایسا اللہ والا جو کبھی کسی کو لڑا کے راضی نہیں، کسی کو بھلا کے راضی نہیں، پورے شہر کو ملا کر چلے کے چلنے والا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے پہ لوگوں کو گامزن کرنے والا، آخری دم تک اسی کوشش میں، اسی سعی میں اور اللہ اللہ کرنے میں اور کرانے میں ساری زندگی گزار دی۔ سارا شہر جھنگ مل کر، سارے علماء مل کر کوشش کریں، مفتی عبدالحلیم کو نہیں لا سکتے، یہ خلا پورا ہونے والا نہیں۔ پھر ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد یار صاحب سب قید رحمہ اللہ، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے، اور قریب ہی کے زمانے میں سرگو کے شہر میں مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رخصت ہو گئے۔ تو یقین جانو ان حضرات کا دنیا سے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب آگ لگتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے، ادھر آ جاؤ، بارش آ گئی، آگ لگ گئی، اللہ پاک بھی اپنوں کو پہلے بلا رہا ہے، یہاں کچھ ہونے والا ہے، تم پہلے ہی آ جاؤ۔ اور اس طرح اشارہ فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتی، الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر روز آواز لگاتی ہے، ظالموں، بدکاروں، بدماشوں، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو، ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی۔ آج لوگ عذاب ہو گئے، جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے، نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔
सहाबा किराम आखिरी वक्त में कुरान मजीद की हर वक्त तिलावत किया करते थे, इसलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक ऐलान फरमाएंगे कुरान वाले आगे आ जाएं। अर्ज किया जाएगा कुरान वालों से कौन मुराद है? हक़ ताला जल्ले शानु फरमाएंगे मैं कुरान वाला उसको कहता हूँ जो मेरे कुरान से इश्क रखता था, प्यार करता था, मोहब्बत करता था, इतना प्यार था आखिरी वक्त था, उधर मौत का झटका लगा, उधर मेरा बंदा कुरान पढ़ रहा था, आज भी अपनी कब्र से उठा, मेरा कुरान पढ़ता हुआ उठा, तुम मैदान हशर का चक्कर लगाओ, आज भी उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान मजीद की तिलावत फरमाते फरमाते रोने लग गए। किसी सहाबी ने कह दिया मौत से डर के रो रहे हो, मौत से डर गए? फरमाया नहीं। फिर क्यों रोए? सहाबी कहता मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरी हसरत पूरी ना हुई, मेरा ज़ौक़ पूरा ना हुआ, मेरा शौक पूरा ना हुआ, मेरी तमन्ना थी गर्मी का मौसम हो, रमजान का महीना हो, मैं रोजादार हूँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, कुफर इस्लाम का मुकाबला हो, मैं कई काफिरों को कत्ल कर देता, फिर काफिर भी इकट्ठे होकर मुझ पे टूट पड़ते, मेरा नाक काट लेते, मेरी जुबान काट लेते, मैं अल्लाह की हुजूर में जाता, अल्लाह मुझसे पूछता मुआज़ दुनिया से क्या लाया? मैं अर्ज करता इलाही बोलूं कैसे, जुबान भी तेरी नाम पे कटा के आया हूं, और रोजा रख कर आया हूं, नीयत ये है कि तेरे महबूब के और कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। इन अल्लाह वालों की ये मौत थी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब नौजवान का वाकया तहरीर फरमाते हैं। गर्मी थी, दोपहर थी, सूरज अपनी शबाब पे था, बड़ी सख्त गर्मी थी। मैंने एक नौजवान को देखा, वो पैरों से माजूर है, दोनों पैर नहीं है, हाथों के बल जमीन पे घिसट घिसट के चल रहा है, और गले में कुर्ता भी नहीं, सामान कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उस नौजवान से पूछा कि तू कहां से चला इस हालत में? कहने लगा मैं बलख बुखारे से चला हूं। तुझे यूं ही हाथों के बल घिसटते चलते कितना अरसा गुजर गया? नौजवान कहने लगा अल्लाह वाले 7 बरस खत्म होकर 8वां लग चुका है। इस हालत में कि जी हां इसी हालत में तेरा खाना पीना। जवान कहने लगा वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। अल्लाह ही खिलाता है, वही पिलाता है, बीमार हो जाता हूँ वही तंदुरुस्ती अता करता है। और नौजवान दोपहर बड़ी सख्त है, गर्मी बड़ी सख्त है, मेरे यहाँ दोपहर को आराम कर ले, कयाम कर ले, कुछ देर ठहर जा, आज मेरे यहाँ कयाम कर ले। नौजवान रोने लगा और कहने लगा मालिक बिन दिनार ये 2-4 मिनट जो तेरी 7 बातों में मेरे खर्च हो गए, मुझे इनका ही बड़ा दुख है। मैं और अपनी इस माजूरी में हाथों के बल 2-4 गज घिसट कर और अपने रब के करीब हो जाता। ये जो तेरी साथ बात करने में थोड़ा सा वक्त खर्च हो गया, मुझे इसका ही बड़ा दुख है। अरे तू तो थक गया होगा। जवान कहता है तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, पांव थक जाते हैं दिल उनके कभी थकते नहीं। मेरे सामने थकने का नाम ना लो, मेरे दिल में इश्क की आग जली हुई है, सोजो गुदाज का समंदर तूफान बरपा कर रहा है। मैं नहीं थकना जानता, मेरे यहाँ नींद का सवाल नहीं, आराम का सवाल नहीं, मैं तो घिसट घिसट कर रब के दरबार में हाजिर हुआ चाहता हूं। पूछा कि जा कहाँ रहे हो? कहने लगा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए चला, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए चला। खाना पीना कुछ नहीं कि नहीं, बस मुंतज़िर उस घड़ी का कि कब वो वक्त आए और कब न जाकर यूं कहूं कि ए मदीने की मुआ
گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد، اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت صاحب دیہات کی رہنے والی چوکٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا مینا میں، میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، تھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا، ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں سفیروں امیروں حسینوں جمیلوں تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا
یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا، کیا بنتی ہے؟ قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، ایوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنَّ
سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی، اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا۔ حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے، اکیلا دم ہے۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں۔ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چلے جا چلی جا، میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں۔ آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے۔ ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہتا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا، سمندر میں پھینک دیا۔ عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ، بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں، ڈوب جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے،
اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی. وہ تو ہر جگہ سنتا ہے. پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے. وہ ہے جو موجود ہر جگہ. عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی. ایک جہاز قریب آیا, دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا. جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے, ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے. ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے. لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا. اس طرح ہوا. جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے, غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے. ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا. عزت بھی بچی, ایمان بھی بچا, بچہ بھی بچا. اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا. حضرت سارا نے نماز پڑھ کر بددعا کر دی. بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا. پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے. جب اس کو درد نے ستایا نا, کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, میرے لیے دعا کر دے. اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفعہ ہو تیرے واسطے دعا کا دی. لیکن حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی, مولا وعدہ کرتا ہے بدماشی سے توبہ کرتا ہے, اس کو تندرستی عطا فرما دے. اللہ نے تندرستی عطا کر دی. وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب آپ آئے گی, پھر برائی کے لیے تیار ہو گئے. یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں. اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا. لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی, قرآن اٹھایا تھا. آخر کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسجد سی, پاٹیا ہوا قرآن سی. اگر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پاٹیا قرآن سی. قرآن کے لا پورا سی جڑا میں چاہیا, مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پاڑیا قرآن اٹھایا, ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا. خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا, وہ ادھورا نہیں آیا کرتا. 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا. پھر دعا ہوئی, پھر بد دعا ہوئی, پھر دعا ہوئی, پھر بد دعا ہوئی. آخرکار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ ہوئے بدماشو, عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو, کسی جن بھوت کو لے آئے ہو. اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا. اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی, یہ بچی میرے محل میں ہے, اس کو ساتھ لے جا. حضرت سارا کو ہاجرہ کو ساتھ کر دیا. سیانی ہو گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں, اٹھاتے ہیں. پیغمبر کا بیٹا, خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی, کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا حسین چہرہ ہوگا. اللہ میاں نے پھر آزما لیا. حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو, اسماعیل کو, دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں, آدمی کوئی نہیں, رستہ کوئی نہیں, گھاس کوئی نہیں, پتا کوئی نہیں. جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا چھوڑ کے آ. اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا. اللہ نے یہ فرما دیا, بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے. خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو. آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا, ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا. اور بڑی مدت کی بات ہے, یہی موسم تھا, چماسا گرمی تھی, انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے. فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے ایک ملنگ, چاروں طرف لوگ کھڑے, بڑا مجمع. کافی دنوں کی تو بات ہو گئی. ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی, کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی. وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا, لیڈیوں پہ بڑے مرائے یہ لیڈے. کوئی کام نہیں, رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی. کہنے لگے شرارت ہو جائے, میں نے کہا ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے, کوئی شرارت نہیں, میرے ہاتھ میں شرارت ہے. 1 روپیہ لے رہا تھا وہ, میں بھی لوگوں میں گھساتا بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا. اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا, روپیہ ہاتھ میں. میں نے اس کا ذکر کہا, میں کہا ملنگ جی اگر اب ویکھیا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں.
اب اس کو اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا؟ اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی اے میرے ابراہیم، مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جنگ والوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک تم ہو چٹی داڑھی بڑھےپا کالے برقے والی نظر آ جائے نا، آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے آپ چلی جائے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقے پہ مرتے 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 مری گئے۔ ایسا عجیب تماشا۔ وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے، آ گیا ایک لیلا، کہنے لگا سیون اپ لاؤ، نے کہا لے آئے، انہوں نے کہا واہ واہ کام بن گیا، وہ سیون اپ لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں پھینٹا بھی ہو جائے، انہوں نے کہا لے آئے، انہوں نے کہا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا۔ وہ سیون اپ بھی پی لی، پھینٹا بھی ڈکار گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤ، وہ لے ہی آیا سیب، کیا آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں آپ کھائیں؟ کہنے لگی نہیں آپ کھائیں۔ اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح، کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا تھا۔ صرف برقع دیکھا چل دی۔ یہاں پیغمبر اپنی گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا، عرب کی قداور مائی، طاقتور مائی، دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت، یہ پیارا نور نظر، یہ لخت جگر، شکل تو دیکھو، صورت تو دیکھو، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں۔ پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ رونے لگ گئی، میرے خلیل، میرے ابراہیم، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی، اس بچے کا کیا گناہ ہے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ بولتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا، سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں، کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں؟ جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کہتا، اجازت نہیں، تاکہ ہاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا، بس ذرا سا ہاں، پھر عورت کا ایمان دیکھ، یقین دیکھ،
यहीं ना बैठी, दौड़ के वहां गई है जहां पहले बिठा कर आए थे, और कहने लगी इब्राहिम जाओ, मैं जानू मेरा रब जाने, परवाह नहीं। रातें आती हैं चली जाती हैं, दिन आते हैं गुजर जाते हैं, थोड़ी सी खजूरें थी वो खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, भूख और प्यास ने बेचैन कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी लंबी जुबान बाहर निकला, दो पत्थर खड़े करके ऊपर एक पत्थर रखकर छांव बनाई, उसके नीचे लिटा दिया और फिर चक्कर लगाया, कभी सफा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी मरवा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी उतरती है और ढलमान में से भागकर चलती है जब अपना बच्चा नजर नहीं आता। सारे कह दो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा, जोर से कहो अल्लाह बड़ा। किसी के 500 साल के सजदे रद्द, किसी की हजारों सखावत सदकात रद्द, किसी की चाल मंजूर, किसी की रफ्तार मंजूर, किसी की तोड़ मंजूर। और यूं फरमाया हाजरा मेरी रहमत की तलाश में आज जो तूने दौड़ लगाई है, ये तेरी चाल ढाल रफ्तार तोड़ हमें इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि आज के बाद खलीलुल्लाह क्यों ना हो, ज़बीहुल्लाह क्यों ना हो, कलीमुल्लाह क्यों ना हो, रूहुल्लाह क्यों ना हो, हबीबुल्लाह क्यों ना हो, सहाबा किराम क्यों ना हो, कुतुब अब्दाल गौस क्यों ना हो, मेरी हाजरा मुझे अपनी किबरियाई की कसम जब तक वो तेरी चाल चल के ना दिखाएगी हाजी का लाने का हकदार नहीं हो सकता। तेरी रफ्तार उसे चलनी पड़ेगी। फरमाया इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता व तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सातवें चक्कर में आवाज सी आई, अब रो पड़ी हजरत हाजरा, कहने लगी मेरा बच्चा अगर चल बसा मैं फिर क्या करूंगी। सुन ली मैंने आवाज। आपकी क्या देखती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्मो नाजुक एड़ियां जिस जमीन पर रगड़ी गई थी वहां से चश्मा जारी कर दिया। हजरत हाजरा ने पी लिया, भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई, बच्चे को भी पिलाया। अल्लाह ताला ने खाने काबा की बुनियाद डाल दी, ऐसे घर की बुनियाद डाली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 500 साल की इबादत एक तरफ और बैतुल्लाह पे एक निगाह यूं डालना एक तरफ। 500 साल की इबादत का वो सवाब नहीं जो एक नजर खाने काबा पे डालने का सवाब है। और अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं कि जो आने वाला हजर अस्वद को बोसा देता है, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं मैं समझता हूं मेरा सज्जा हाथ पकड़कर मेरे बंदे ने चूम लिया। जो खिलाफे काबा को पकड़कर मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं ये समझता हूं मेरा दामन पकड़ के मांग लिया। जो मकाम मुल्तजिम पे लिपट के मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं समझता हूं मेरी चौखट पे पड़ के मांग लिया। और फरमाया लोगों ये जो आने वाले आए हैं ये रिश्तेदारों के मेहमान नहीं, अजीजों के मेहमान नहीं, दोस्तों के मेहमान नहीं, मैं खुदा मेजबान हूं, ये मेरे मेहमान हैं। आज इनकी दुआओं पे आमीन कहो। फरिश्तों को हुक्म होता है इनसे मुसाफे करो। मगर अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के हज मुकम्मल करके आए और सबका हज कबूल फरमाए। मेरे इलाके में कई सालों की बात है पुरानी, जब कोई हाजी था, एक आदमी हज करके आया। मैं दोपहर को उसको मिलने गया तो जोर की नमाज का वक्त आया, मैं उठ के चला गया नमाज पढ़ने। फिर असर की नमाज का वक्त आया, मैं उठा और नमाज पढ़ के आ गया। मैंने उस हाजी के लड़के से पूछा, मैंने कहा हाजी साहब ने नमाज यहीं पढ़ी? तो कहने लगा जी अभी शुरू नहीं की, सफर के थके हुए हैं ना, 2-4 दिन के बाद शुरू करेंगे। शुक्र है पहले लोग झूठ नहीं बोला करते थे। हाँ आजकल का होता ना तो वो कह देता है जी ये तो कई वक्त की कच्ची पढ़कर बैठे हैं। तो फिर मौलवी था ना, मैं बैठ गया हाजी के पास। बातों मैं उसको ले आया यही, मैंने कहा हाजी साहब नमाज नहीं पढ़ी? कहने लगा आप ही लोगों से सुना है कि बैतुल्लाह में जो एक नमाज पढ़े लाख का सवाब मिलता है, मस्जिद नबी में जो एक नमाज पढ़े 50,000 का सवाब मिलता है। 4 महीने पढ़ के आया, वो हिसाब लगा लो। मसाइल सीखते नहीं, अरकान और आदाब बैतुल्लाह के सीखते नहीं।
ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں، اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں، یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے، اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی؟ میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی۔ سارے کام ٹیڑھی ہو گئے، نیچے 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 کو چلے آ رہے۔ آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا، کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے۔ اب بتاؤ یہ گوشت بانٹے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور میرا موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا، پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا